وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ اس سے پچھلے آیات کریمہ میں حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کی اپنے بھائیوں کے ساتھ جو بات ہوئی، آپ نے ان کو ان کا ماضی یاد کروایا، بس اتنا کہ صرف اشارہ ہی کیا آپ نے، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان گئے اور آپ سے معافی مانگنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، تمہیں تکلیف دینا، اذیت دینا تو دور کی بات ہے، تمہیں ملامت بھی نہیں کی جائے گی۔ ہاں جی، ملامت کرنے والی جو بات ہوتی ہے نا، وہ بھی نہیں ہوگی۔ یہ اب حال کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حال کے ساتھ جوڑ کھا رہا ہے کہ خلاق کائنات نے جب حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، آپ جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اہل مکہ نے آقا علیہ السلام کو اذیتیں دیں، تکلیفیں دیں، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام جو ہیں وہ غار میں جا کر کے پناہ گزین ہوتے ہیں۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ گھر میں تو اذیتیں دیتے تھے، ایک دم اٹھایا اور آ کر کے کنویں میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو۔ یہ کنواں اور غار جو ہے یہ دونوں ایک طرح سے مشابہت پائی جا رہی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں، آپ جب اللہ تعالیٰ آپ کو حکومت عطا فرماتا ہے تو پھر آپ کے بھائی جو ہیں وہ آپ کے سامنے شرمندہ ہو کے کھڑے ہوئے، اپنی گردنیں جھکائے ہوئے۔ ادھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں 10,000 صحابہ کو لے کر کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرماتا ہے، تو پھر یہاں پہ اہل مکہ وہ جو اذیتیں دینے والے تھے، تکلیفیں دینے والے تھے، وہ سارے سر جھکائے کھڑے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ مشرفہ کے ساتھ اپنی پشت مبارکہ لگائی ہوئی تھی اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، ہاں جی بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ ہاں جی، ان کی زبان پر جو لفظ آیا، انہوں نے کہا کہ انت الکریم ابن الکریم، آپ بھی کریم ہیں، آپ کے ابا جی بھی کریم تھے۔ ہاں جی، دشمن ہو کر کے بھی اس کو کریم آقا علیہ السلام کے بارے میں اتنا یقین ہے کہ انہوں نے وہ والا معاملہ نہیں کرنا جو ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا، حالانکہ عمل کی جزا اسی کی مثل بنتی ہے۔ لیکن قربان جائیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں فرمایا آقا علیہ السلام نے آج میں تم سے وہی بات کرتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی۔ ہاں جی، انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں میں ڈالا تھا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، تم نے مجھے مکہ سے نکالا تھا، تم نے مجھے اذیتیں دیں، تم نے مجھے تکلیفیں دیں، بعد میں وہی کر رہا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کی تھی۔ یہاں پہ ایک بڑی اہم بات ہے، وہ ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ چونکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی داعی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی داعی تھے۔ داعی بندہ جو ہے اس کی یہ صفت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں ودیت کی جاتی ہے کہ داعی جو ہے وہ اس کو جو تکالیف آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ دل کے اندر اس کو ہوا بنا کے نہیں رکھتا۔ یہ ذہن میں رہے، جب بھی کوئی بندہ آ جائے معذرت کرنے کے لیے، وہ جی میں نے وہ معاملہ کیا تھا، تو وہ فوراً سے پہلے یہی کہتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، ملامت نہیں ہوگی جی، سمجھ آئے نا؟ اور اللہ اکبر کبیرہ، یہی وجہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنگی اصول مرتب فرمائے ہیں جی، ان کو دیکھ لیں، آج کافروں کی بدماشی کو دیکھ لیں، کافر جتنے بھی آج کل یہ بڑے رول والے بنتے پھرتے ہیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، نصرانیوں کو دیکھ لیں، یہ کیا کرتے پھرتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں داعی کی عظمت اور شان کیا ہوتی ہے۔ ہاں جی، جب داعی دعوت دینے والا، چونکہ وہ خیر خواہ ہوتا ہے لوگوں کا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ جائیں۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام طائف کے سفر میں آقا علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیں ابھی 2 پہاڑوں کو اس طرح ملا دوں، جتنے بھی طائف والے لوگوں نے آپ پر ظلم کیا سب کو پیس کے رکھ دوں گا میں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے میں کہ نہ، میں کہ انہی کی اولاد میں سے لوگ کھڑے ہوں گے، وہ میرا کلمہ بھی پڑھیں گے، میرے دین کی تبلیغ بھی کریں گے۔ ہاں جی، اندازہ لگائیں۔ تو یہ داعی کی فکر اور سوچ یہ ہوتی ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اہل مکہ کے لیے بھی دعائے ضرر نہیں فرما رہے، اس طور پر کہ سب جو ہیں وہ استحصالی عذاب میں مبتلا ہوں اور ان کا بچے کچھ بھی نہ۔ اس طرح میرے آقا علیہ السلام نے دعا نہیں کی، پوری دنیا میں کسی کے لیے بھی ایسی دعا نہیں کی آقا علیہ السلام نے
کہ جناب استثالی عذاب ہے وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو جائیں، ان کا ستیہ ناش ہو جائے۔ ایسی دعا نہیں کی کریم آقا علیہ السلام نے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں، یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، آپ اب بھائی جو ہیں، آپ چونکہ دائی تھے ہیں جی، اب بھائی جو ہیں وہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، یہ وہی بھائی تھے جو گھر میں بھی اذیتیں دیتے تھے، تانے کستے تھے اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ جب معاملہ جو ہے وہ انہیں یہاں تک پہنچے کہ بھائی کو اٹھا کے کنویں میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو، جب ان کے سامنے سارے آئے سر جھکا کے کھڑے ہیں، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اس کا بدلہ دینا، تمہیں یہاں قید میں ڈالنا، اذیت دینا تو دور کی بات ہے، تم سے وہ پچھلا قصہ بھی دوبارہ نہیں چھیڑا جائے گا تمہارے سامنے، تاکہ تمہیں شرمندگی نہ ہوتی رہے۔ اندازہ لگائیں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ علیہ السلام نے جو جنگی اصول مرتب فرمائے ہیں، دائی چونکہ وہ اصلاح چاہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ اصلاح چاہتا ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر کہیں پہ کوئی ایک درخت ہو تو ایک بندہ جو دشمن ہو ہیں جی، وہ آئے گا، وہ آگے کیا کرے گا جی، درخت کو کھیڑے گا، وہ کھیڑ کے جناب پرے مارے گا۔ اب ایک بندہ وہ ہے جو اصلاح چاہتا ہے، وہ کیا کرے گا، درخت کی جو ٹہنیاں ہیں جو دائیں بائیں پھیلی ہوئی ہیں، راستے والوں کو تنگ کر رہی ہیں، وہ ان ٹہنیوں کو کاٹ دے گا، ان میں ٹہنیوں میں جناب جو ٹہنیاں خشک ہو چکی ہیں ان کو کاٹ دے گا، ہاں جی، جو ٹہنی ادھر ادھر پھیل رہی ہیں ان کو کاٹے گا تاکہ درخت کی اصلاح ہو جائے، وہ جناب بالکل سیدھا جو ہے وہ اپنا جہاں جانا چاہتا ہے وہ جاتا رہے، جیسے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ وہ تکلیف دینے والی شے جو ہے اس سے دور کرتا ہے مصلح بندہ، وہ کسی بھی شے کو جڑ سے اکھیڑنا نہیں چاہتا۔ یہی حال ہوا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ جنگی اصول کو دیکھ لیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ جب تم جنگ کرنے کے لیے جاؤ نا، جہاد کے لیے جاؤ، تو دشمن کی عورتوں کو بھی نہ مارنا، دشمن کی عورتوں کو بھی نہ مارنا۔ کریم آقا علیہ السلام ایک جنگ میں گئے تو دیکھا جناب ایک خاتون قتل ہوئی پڑی تھی، آقا علیہ السلام اس کو کس نے مار دیا، اس کو کس نے مارا؟ ہاں جی، صحابہ کرام علیہ مردوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کسی نے قتل کر دیا ہوگا یا ہو گئی ہوگی وہ خاتون بھی نیزہ لگنے سے، تلوار لگنے سے، کسی بھی شے سے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے وہی کھڑے کھڑے فرمایا میں کہ عورت دشمن کی بھی ہو نا اسے بھی قتل نہ کیا جائے، بتائیں، عورت کو قتل نہ کیا جائے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارے دشمن کے لوگ اپنے قلعوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی عبادت معبد خانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں بیٹھ کے اپنی عبادت کر رہے ہیں، ذکر و فکر کر رہے ہیں، ان کو بھی چھوڑ دی جائے، ان کو بھی قتل نہ کیا جائے۔ کریم آقا علیہ السلام نے جہاں جہاد کے لیے جاؤ وہاں ان کے کسانوں کو بھی نہ مارو، کسانوں کو بھی نہ مارو، ان کے آقا علیہ السلام ان کے بچوں کو بھی نہ مارو۔ یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ اور اس سے بڑی بات جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کریم آقا علیہ السلام جب یہودیوں نے غداری کی تھی، یہودیوں کا معاہدہ تھا کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ کہ ہم جناب آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، جو ہمارے اوپر حملہ کرے گا ہم آپ کو ہمارا ساتھ دینا ہوگا، جو آپ پر حملہ کرے گا ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن یہودیوں نے غداری کی، مشرکین مکہ کے ساتھ مل کے غزوہ احزاب میں یہ بھی آ گئے تھے تلواریں اٹھا کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے غزوہ احزاب سے واپس آئے، حضرت عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنا سر مبارکہ دھونے لگے تھے، ابھی آدھے سر پہ پانی ڈالا تھا، جبریل امین آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ یہاں غسل فرما رہے ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ نے تو وہاں جانا ہے بنو قریظہ کی طرف۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے بھی زخموں پہ پٹیاں بھی نہیں باندھی تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، میرے آقا علیہ السلام اسی وقت تشریف لائے، ابھی پورا سر مبارکہ بھی نہیں دھویا۔ آقا علیہ السلام نے میں صحابہ یہاں سے روانہ ہو جاؤ اور فلاں فلاں نماز جو تم نے وہیں جا کے پڑھنی ہے، نماز بھی وہیں جا کے پڑھنی ہے۔ وہاں جب پہنچے آقا علیہ السلام تو پھر کیا ہوا جی، فیصلہ جو ہوا یہ بہت لمبی بات ہے، صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں چونکہ جو آج میں آپ کے سامنے بات چھیڑ کے بیٹھا ہوں اس کو پورا کروں۔ ان کے جو غدار تھے ان کے متعلق یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور ان کی خواتین جو ہیں ان کو لونڈیاں بنا لیا جائے، اور ان کے بچے جو ہیں وہ بھی جناب مدینہ میں سارے کے سارے مدینہ میں لایا گیا بنو قریظہ سے، ان کا ایک بندہ بھی پیچھے نہیں چھوڑا گیا، ایک بندہ بھی پیچھے نہیں چھوڑا گیا ان کا، جتنے مرد تھے، چونکہ انہوں نے غداری کی تھی، غداری کرنے والے مرد تھے، عورتوں نے غداری نہیں کی تھی، اس لیے ان کے مردوں کو ہی قتل کیا گیا، ان کی عورتوں کو کچھ نہیں کہا گیا، اور ان کے بچے جو تھے چھوٹے ان بچوں کو بھی چھوڑ دیا گیا، کسی بچے کو جناب قتل نہیں کیا گیا، کسی بچے کو بھی، ان کو دیکھا جاتا تھا، بالغ ہوتا تو چھوڑ دیا جاتا تھا ان کو۔ یہ مصلح ہوتا ہے۔ پھر انہی میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے صحابی بنے، ایک بچے تھے وہ خود اپنا قصہ سناتے ہیں کہ مجھے کیسے جناب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو آقا علیہ السلام اس کو چھوڑ دو یہ بچہ ہے جی، تو وہ جو ہیں بعد میں بہت بڑے عالم بنے،
ہیں، اور اس طرح کر کے بہت سارے ان کے بچے جو ہے مسلمان ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا، آقا علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے۔ تو مصلح جو ہوتا ہے نا وہ یہ کرتا ہے جی، اسی لیے یہ ایٹم والی بم والی جنگ جو ہے یہ اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ دشمن والی جنگ ہے۔ یہ تو مجبوراً جناب چلو ٹھیک ہے، انہوں نے بنا لیا تو ہم نے بھی ادھر سے ہم نے اللہ کرے چلیں یہ بھی دشمن پر چلیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ علیہ السلام نے کیا کیا یار، دشمن جو ہے ان کے بچوں کو بھی کچھ نہیں کہا گیا، ان کی عورتوں کو بھی کچھ نہیں کہا گیا، ہیں جی، ان کے جو بوڑھے لوگ تھے ان کو بھی کچھ نہیں کہا گیا، جو عبادت کر رہے تھے ان کو بھی کچھ نہیں کہا گیا، جو ذکر و فکر میں مشغول تھے اپنے بیٹھے ہوئے ان کو بھی کچھ نہیں کہا گیا۔ مصلح یہ ہوتا ہے، بعد میں انہی کے بچوں نے کلمے پڑھے، انہی کے بچے اسلام قبول کرنے والے بن گئے سارے۔ سمجھ آ رہا نہیں سمجھ آ رہا؟ داعی جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو انہوں نے جو جنگی اصول مرتب کیے ہیں یہود و نصارہ نے، وہ آپ کے سامنے ہیں جناب۔ ہاں جی، جو مارے جائیں، جو بچ جائیں جناب ان کو پکڑ کے پھر جیلوں میں ڈال دی جائے، ان کو پھر اذیتیں دی جائیں، ان کو پھر ذلیل کیا جائے۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے علیہ السلام کے ساتھ وہ سب کے سامنے ہے۔ ہاں جی، ابو غریب جیل دیکھ لیں عراق کی، وہاں کیا کیا ظلم نہیں کیا گیا اہل اسلام پر یار، ہیں نعوذ باللہ من ذالک، کانپ جاتی ہے روح وہاں کے اگر حالات پڑھ لیے جائیں۔ ایک کتاب میں نے خریدی تھی اس وقت، اس کا کوئی صفحہ ایسا نہیں گزرتا تھا کہ بندے کا رونا نہ آئے بندے کو۔ علماء کو پکڑ کے، بغداد کے علماء کو پکڑ کے انگریزنی جو ان کی عورتیں تھیں، ان کے جو یہودی خناس تھے، نصرانی تھے، فوجی، وہ اپنی جناب گندی انڈر ویئر جو ہوتی تھی وہ ان کے منہ پہ چڑھاتے تھے۔ بتائیں، ہمارے مسلمانوں کے کپڑے اتار کے ان پر کتے چھوڑ دیتے تھے۔ بتائیں یہ ظلم و ستم کس نے کیے ہیں؟ ابھی بھی یہ جو یہودی بدماشی کر رہے تھے اس وقت، ایک 60-70 سال کی بوڑھی اماں تھی بیچاری فلسطین کی، ہیں جی، ان پہ یہودیوں نے کتے چھوڑ دیے۔ یہ ظلم و ستم اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم تو الحمدللہ آج بھی اسی بات پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہاں ان کی، یہ ہمارے ساتھ پٹھانوں کے علاقے میں، وہاں ایک قید تھی انگریز عورت، لڑکی جو ہے وہ مسلمان ہو گئی، اس میں بعد میں اپنا نام اسلامی رکھا۔ اس نے کہا جی، یہ جب انہوں نے پوچھا کہ اس نے انٹرویو دیا، اس نے کہا جی تو مسلمان کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا مسلمان میں اس لیے ہوئی ہوں کہ میرے ذہن میں تھا کہ انہوں نے پکڑ کے میرے ساتھ بدکاری کرنی ہے۔ اس نے کہا میں اتنے سال جیل میں رہی ہوں ان کے پاس، اس نے کہا جو روٹی دینے آتے تھے کبھی انہوں نے میری طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ ہمارا تو اسلام یہ کہتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب وہ آئی نا بنو سعد قبیلے کی خواتین، ہیں جی، آقا علیہ السلام، اور دوسری جناب بنو طے قبیلے کی حاتم طائی کی بیٹی تک آئی، ہیں جی، خود تو مسلمان نہیں تھا، اس کی بیٹی بھی بعد میں مسلمان ہو گئی، اس کا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے جناب سنن ترمذی شریف میں احادیث مبارکہ ہیں، ان سے مرویات جو ہیں۔ تو وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئیں تو آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارکہ کندھے سے اتار کے فرمایا کہ اس کو سر پہ اوڑھ لیتا ہوں۔ یہ تعلیمات ہے میرے آقا علیہ السلام کی۔ بتائیں آج کافروں میں سے کوئی ایک کافر بھی ایسا ہے جو جناب مسلمانوں کی بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھے؟ اور پھر ڈوب کے مر جائیں ہمارے ملک کے لبرل اور یہ جو چوڑے قسم کے لوگ ہیں، یہ جناب ان کے اخلاق کے قصیدے پڑھتے پھرتے ہیں، جو ان کے اخلاق تو واہ 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 ہیں۔ ہماری شامی خواتین کو یہ لے کر کے گئے ہیں وہاں یورپی اپنے ملکوں کے اندر، ان میں اسی وقت کی اخبار کی رپورٹ آئی تھی، کچھ مہینوں کے بعد انہوں نے کہا 80% سے زائد خواتین کو انہوں نے حاملہ کر دیا بدکاری کے ساتھ۔ بتائیں ان کے اخلاق تو چوڑوں کے یہ ہیں۔ ہمارے گندے لبرل قسم کے لوگ، ان کو پتہ بھی اخلاق پتہ نہیں کہتے کس شے کو، یہ ہماری تو سمجھ سے باہر بات ہے یہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال داعی جو ہوتا ہے، جو اس کے اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر یہ خاص صفت رکھتا ہے، خیر خواہی والی۔ کون سی؟ خیر خواہی والی۔ اگر خیر خواہی والی صفت اس میں نہ ہو تو وہ دعوت کا کام چھوڑ دے، دعوت کا کام کرے نہ۔ اگر وہ، ہمارے تو بزرگوں نے یہاں تک لکھا ہے جیسے بندے کو دعوت دیتے ہوئے غصہ چڑھ جائے، ہیں جی، اس پہ دعوت دینے منع ہے، وہ دعوت ہی نہ دے۔ ہیں جی، لوگ جو ہیں انہوں نے تو باتیں کرنی ہیں، انہوں نے تو تکلیفیں دینی ہیں، انہوں نے تو اذیتیں دینی ہیں، تو اس پر لازم ہے کہ یہ صبر و تحمل کا دامن نہ چھوڑے، یہ اپنا کام کرتا رہے۔ اگر اپنا کام نہیں کر سکتا، اس کے کام میں خلل آنا شروع ہو جاتا ہے، پھر دعوت کا کام چھوڑ دے، دعوت کا کام نہ کرے یہ بندہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں جی آیت مبارکہ،
اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جب سلام دعا ہو گئی نا، اب یہاں پہ یہ ذہن میں رہے یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں نا، ابھی تک حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا کہ میں یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کا پوتا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ ابھی تک آپ نے تعارف ہی نہیں کروایا۔ جب آپ کے بھائی آئے سامنے، آپ کے بھائیوں کو پہچان ہوئی کہ یہ تو ہمارے بھائی یوسف ہیں۔ اب ان کو تو سارے مصری پہچان چکے تھے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں، یہ سارے جتنے بھی باہر سے لوگ آ رہے ہیں یہ والے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جب مصریوں پر یہ بات کھلی، وہ یہ تو آپس میں بھائی ہیں، پھر ان کو پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ تمہارے یہاں آنے سے، تمہارے مجھے پہچاننے سے، میرا تمہیں اپنا تعارف کروانے سے مصریوں کو بھی میری قدر معلوم ہوئی، وگرنہ یہ تو آج تک میرے بارے میں یہی کہتے تھے یہ وہی غلام ہے جس کو 20 درہم میں لیا تھا انہوں نے، 20 درہم والا غلام آج بادشاہ بن گیا ہے۔ میرے بارے میں تو آج تک یہ کہتے رہے ہیں، جو بھی بندہ یہاں سے گزرتا وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے، یہ تو وہ 20 درہم والا غلام ہے بھائی، 20 روپے میں جس کو خریدا گیا تھا آج وہ بادشاہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج جا کے وہ 20 درہم والی بات ختم ہو گئی، 20 روپے والی بات ختم ہو گئی، آج سے سب کو پتہ چل گیا وہ غلام تھا ہی نہیں، وہ تو یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، اور وہ خود بھی رب تعالیٰ کا نبی ہے۔ اندازہ لگا؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فرمایا تمہارے آنے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں ان کی باتیں بند ہو گئی ہیں۔ کیسی بات ہے؟ رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہوں، جنہوں نے نہیں پہچانا تو وہ بھی باتیں ایسی کرتے ہیں، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا بقمیصی، میں کہ اب اس طرح کرو تم گھر چلے جاؤ اور میری قمیض لے جاؤ، میری قمیص لے جاؤ، ھذا یہ والی، فالقوہ علی وجہ ابی یات بصیرا، اور یہ میری قمیض لے جاؤ جا کے ابا جی کے منہ پہ رکھنا، یات بصیرا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، ان کی بینائی میں جو کمزوری آ گئی ہے وہ کمزوری دور ہو جائے گی، رفع ہو جائے گی کمزوری، تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یہاں پہ بڑی عجیب بات اسے غور کرنے والی ہے، یوسف علیہ السلام کی قمیص ہی پہلے پہنچی تھی، قمیص ہی گئی تھی نا پہلے، وہ خون لگا کے لے گئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، وہی قمیص دیکھ دیکھ کے حضرت یعقوب علیہ السلام روتے تھے، آج پھر وہی قمیص جا رہی ہے، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی سے شفا ہو جائے گی، اسی سے شفا ہو جائے گی، بینائی آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ ذہن میں رہے، یہاں ہمارے علماء نے ایک بات بڑی زبردست نقل کی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی نا، جو آپ روانہ فرما رہے ہیں، جو آپ پہنتے تھے، آپ نے وہ عزیز مصر کے گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ پہنی، آپ جناب جیل میں گئے، قید میں گئے تب بھی آپ نے وہی پہنی، ابھی بھی جو قمیض آپ دے رہے ہیں ان کو، وہ قمیض جو ہے وہ کون سی قمیض تھی؟ یہ وہ قمیض تھی جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تب جبریل امین علیہ السلام جنت سے لائے تھے، جنت سے قمیص لائے تھے، وہ قمیص آ کے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائی تھی، ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ملی، اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کو ملی، تو یعقوب علیہ السلام نے وہ پوری قمیص جو ہے وہ باندھ کے اس کو ایسا کس کے باندھ کے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا تھا بطور تبرک کے، کہ جنت کی قمیص ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی پہنی ہوئی ہے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو ہمارے ابا جی ہیں، اس کے دادا ہیں، انہوں نے پہنی ہوئی ہے، چلو برکت والی قمیض ہے وہ ان کے گلے میں ڈال دیجیے حضرت یوسف علیہ السلام کے۔ جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے فوراً نکال کے آپ کو وہی پہنا دی، قمیض تو وہ لے گئے تھے، قمیض وہ لے گئے تھے بھائی ابا جی کو دینے کے لیے، وہ قمیض جناب انہوں نے نکالی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دی، وہی قمیض حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے ابا جی کو بھیجی، وہ قمیض دوبارہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ رہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یا آتی بصیرہ، میں اس سے جیسے ہی آنکھوں پہ رکھیں گے تو بینائی واپس آ جائے گی۔ ہاں جی، کیسی بات ہے، ہمیشہ کسی بھی شے کا علاج کیا جاتا ہے اس کی ضد سے کیا جاتا ہے، اس کی ضد سے کیا جاتا ہے۔ بیماری آ گئی ہے، اس کی ضد کیا ہے؟ دوا ہے۔ ہاں جی، ہڈیاں کرکری ہونی شروع ہو گئی ہیں تو کیا کہیں گے حکیم؟ دھوپ میں بیٹھا کریں۔ ہاں جی، ہڈیوں میں جناب توانائی آ جائے گی، جسم میں توانائی آ جائے گی، تو ہمیشہ ہر شے کا علاج جو ہے اس کی ضد سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ قمیض جو رونے کا سبب تھی، اب وہی قمیض جو ہے آپ کے لیے شفا کا سبب بن رہی ہے۔
فرماتے ہیں کہ جب آپ کے بھائی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، تو جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا، عرض کی حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ آپ اس طرح کریں، اپنی قمیص جو ہے وہ دے دیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف بھیج دیں. جیسے وہ قمیض اپنی آنکھوں پہ اس طرح لگائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بینائی واپس عطا فرما دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذهبوا بقمیصی ھذا، تم یہ میری قمیص لے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، تم یہ قمیص جو ہے جا کر کے میرے ابا جی کی آنکھوں پہ رکھنا، میرے ابا جی کے چہرے پہ رکھنا، تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم جاؤ اور اپنی پورے خاندان کو لے کر کے میرے پاس آ جاؤ. اس لفظ میں ان کا جواب ہے جی، جنہوں نے یہودیوں سے سوال سیکھ کے آئے تھے نا، مکے کے مشرک آ کے انہوں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام تو شام میں رہتے تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم مصر میں تھے، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بنی اسرائیل کو لے کے شام میں آئے تھے، تو شام میں جب حضرت یعقوب علیہ السلام آ گئے تھے تو پھر یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد جو ہے یہ مصر میں کیسے چلے گئے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ مصر میں کیسے چلے گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس جملے میں وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، یعقوب علیہ السلام مصر میں پہنچ گئے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے گھر والوں کو بھی لے کے میرے پاس مصر آ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم نے پوچھا تھا کہ کیسے گئے تھے یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد ساری مصر میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے گئے تھے. اندازہ لگائیں یار، کتنے صفحات ہو گئے، کتنے جناب ورقے ہو گئے ہمیں پڑھتے ہوئے. انہوں نے صرف یہ پوچھا تھا کہ کیسے گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ سنایا جی. ہیں اتنے دنوں سے چل رہا ہے، صفحہ نمبر 213 سے شروع ہوا تھا، آج صفحہ نمبر 223 پہ ہیں جی. 10 صفحے کے بعد جا کے ان کا جواب آیا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ سوال کرے نا تو اس کو باقی چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں، ابتدائی مقدمات جو ہوتے ہیں وہ بتا دینا تاکہ اس کو بات صحیح طرح سمجھ آ جائے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. کئی کہتے ہیں بس جی 2 کی پوائنٹ سنائے ہمیں، 2 دی پوائنٹ، بس جی اصل مقصد پہ پہنچے ہیں. نہ بھائی نہ، رب تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے بھائی. ہیں رب تعالیٰ کا قرآن جب اس طرح کی بات نہیں کرتا، انہوں نے صرف یہ پوچھا تھا کہ کیسے گئے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی لمبی چوڑی تمہید سنائی. بھی یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، یوسف علیہ السلام بکتے بکاتے وہاں پہنچے، پھر آگے کے رات کے راستے کے معاملات سارے. جی ظاہری بات ہے یوسف علیہ السلام حاکم بنیں گے تو ہی بلائیں گے نا ان کو، تو پھر یوسف علیہ السلام کے حاکم بننے کا قصہ بھی اللہ تعالیٰ نے سنا دیا. وہ کیسے حاکم بنے، وہاں کے حاکم بن کے کیسے انہوں نے پھر فرمایا کہ بطور حاکم جو انہوں نے فرمایا تھا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اب تم جاؤ اپنے سارے گھر والوں کو لے کے میرے پاس مصر آ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا.